الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اللہ جل شانہ نے اس آیات کریمہ میں کچھ آداب معاشرہ بتایا۔ انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارتا ہے، ان میں کن خرابیوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے تاکہ معاشرے میں بھائی چارگی میں، محبت میں، الفت میں فرق نہ آئے۔ چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے اختلاف کرنا، مخالفت میں آ جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے زمین میں، اللہ کے آسمان کے تلے، زمین کے اوپر اللہ کو پسند یہی ہے کہ اللہ کے بندے بالخصوص ایمان والے آپس میں محبت سے، مودت سے، رحمت سے، شفقت سے، مل ملاپ سے رہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے بعض حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کے عیال ہیں، بیوی بچے ہیں۔ ان میں سے وہ بچے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھی صورت میں ملتا ہے، اچھے حالت میں رہتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی اختلاف سے پیش آتا ہے، ناموافق حالت سے پیش آتا ہے، عداوت کے ساتھ پیش آتا ہے، حسد اور غیبت سے حسد کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ تو کن چیزوں کے خیال کرنے سے انسان اپنے معاشرے کی زندگی کو اچھا سے اچھا، عمدہ سے عمدہ بنا سکے گا اور تمام مخالفت یا برائیوں سے بچنے کی کوشش کر سکے گا، اس سلسلے میں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتارا اور ایمان والوں سے خصوصی طور پر حکم دیا اور کہا اے ایمان والو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ ذکر فرمایا ایمان والوں کو۔ ایمان والے کہتے ہیں، بعض بزرگوں نے فرمایا ایمان والا کے مطلب اے میرے خاص بندو۔ ایمان والے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے بعض بزرگوں نے فرمایا اے میرے خاص بندو۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں خاص بندوں سے خطاب کیا اور کہا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، مذاق نہ اڑائے، استہزاء نہ کرے بعض مرد بعض سے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی درستگی، زندگی کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے فرمایا کہ بعض سے استہزاء نہ کرو، بعض سے مذاق نہ کرو، بعض کے عیوب کو دیکھ کر ہنسو نہیں۔ اس لیے استہزاء کس کو کہتے ہیں؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استہزاء کا مطلب یہ ہے کسی بندے کی تحقیر، توہین کے لیے
اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا کہ لوگ ہنسنے لگے۔ دیکھا، اسی کو استہزاء کہتے ہیں۔ استہزاء کس کو کہتے ہیں؟ استہزاء اسی کو کہتے ہیں کسی بندہ خدا بالخصوص ایمان والوں کے تحقیر توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا کہ لوگ اس پر ہنسنے لگے، مذاق اڑائے۔ تو یہ اس استہزاء سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس میں حسن معاشرہ باقی نہیں رہتا، معاشرے کی زندگی اچھی صورت میں باقی نہیں رہتی، معاشرے میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایک دوسرے کا استہزاء اڑائے گا، اس کے دل میں جب وہ سنے گا تو اس کے دل میں اس کے بارے میں عداوت پیدا ہو جائے گی۔ استہزاء سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور آپس میں عداوت بھی پیدا ہو جائے تو ایک دوسرے کے استہزاء کرنے لگتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا استہزاء ایک اعتبار سے باپ ہے اور عداوت بیٹا ہے، اور بعض نے کہا نہیں، عداوت باپ ہے، استہزاء اس کا بیٹا ہے، یا دونوں قول کو ملایا جائے، ان میں سے ہر ایک باپ بیٹا ہے۔ استہزاء باپ بھی ہے، اس سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے، جب عداوت پیدا ہوتی ہے اس سے استہزاء مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے استہزاء باپ ہے، دوسرے اعتبار سے بیٹا ہے، عداوت ایک اعتبار سے باپ ہے، ایک اعتبار سے بیٹا ہے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ تو جب یہ برائیاں معاشرے میں آ جاتی ہیں، عداوت آ جاتی ہیں، استہزاء آ جاتا ہے، تو حسن معاشرہ نہیں رہتا۔ اب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے خیال کر کے اچھے نیت سے اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا، جب ملتا ہے عداوت سے ملتا ہے، عداوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، مخالفت پیدا ہو جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جیسے ابھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے زمین میں یہ پسند ہے ایمان والوں سے آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، حسن معاشرے کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ جیسے باپ کا خیال یہ رہتا ہے میرے جتنے بھی بیٹے ہیں سب مل ملاپ ہو کر رہے، محبت کے ساتھ رہے، شفقت کے ساتھ رہے، حسن اخلاق سے رہے۔ اور یہ باپ اچھا نہیں سمجھتا کہ اولاد آپس میں ایک دوسرے کے چینا چپٹی کرتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھے، ایک دوسرے سے حسد رکھ کے باپ اپنے اولاد کے درمیان یہ پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا ایمان والوں کے درمیان عداوت ہو، ایمان والوں کے درمیان استہزاء ہو، ایمان والوں کے درمیان عداوت ہو، یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حسن معاشرہ کے طور پر فرمایا سب سے پہلے وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ، نہ استہزاء کرے، نہ مذاق اڑائے ایک قوم دوسرے قوم کی، قوم سے مرد دوسرے مردوں کی، چونکہ اس کے مقابلے میں عورتوں کا بھی مستقل در پر ذکر آ رہا ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، جیسے مردوں کو مردوں سے مذاق اڑانے سے منع فرمایا، اسی طرح خاص طور پر عورتوں کو بھی فرمایا نام لے کر، اے عورتوں دوسرے عورتوں کے مذاق نہ اڑاؤ۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے مرد جس کا مذاق اڑا رہا ہے یا عورت جس کے مذاق اڑا رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں، تو فائدہ کیا ہوا؟ اور تم خود ذلیل ہو اور مذاق اڑا رہے ہو، عزیز
اور بزرگ ترین اللہ کے اعلیٰ شخصیت کی یہ تو کسی طرح مناسب نہیں ہو، تو ادنا اور اعلیٰ درجے کے مذاق اڑا رہے ہو۔ تم کو تو اپنے حیثیت کو دیکھتے رہنا چاہیے، نہ کہ دوسرے پر الزام تراشی، استہزاء، مذاق اڑانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرما دیا، کسی حالت میں بھی ایک مومن دوسرے کے مذاق نہ اڑائے، یعنی اس کی توہین تحقیر کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر نہ کرے کہ لوگ سنیں ہنسنے لگے۔ یہ کام نہ کرو، یہ استہزاء ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اس میں معاشرے میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے رضا مندی کے خلاف ہوتا ہے، لہذا یہ کام کسی حالت میں نہ کرے۔ اس لیے کہ فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا منہ، جس کے تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ تمہارے مذاق اڑانے سے کیا ہوا؟ وہ تو بہتر ہی بہتر انسان ہے، اللہ کے نزدیک اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ کا بندہ ہے، مقبول بندہ ہے، مقرب بندہ ہے، مقبول بندے کی تم مذاق اڑاتے ہو، تم کو خود شرم کرنا چاہیے اپنے حیثیت کے مطابق۔ کہتے ہیں جب یہ آیات اتری بعض بزرگوں کا کیا حال ہو گیا تھا۔ عمر بن شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تری شخصیت ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا حال تو یہ ہو گیا تھا جب میں کسی کو دیکھوں کسی بکری کے نیچے لیٹ کر بکری کے تن سے دودھ چوس رہا ہے، ذلت کے ساتھ، ہے نا، بکرے کے تن کو منہ میں لیا، لیٹا ہوا ہے بچوں کی طرح اور دودھ چوس رہا ہے۔ جب اس ذلت کی حالت کو دیکھوں، اپنے پر کوئی حالت اس کے بارے میں مذاق کا استہزاء کا پیدا ہو جائے تو مجھے ڈر ہوتا ہے کیسے ایسا نہ ہو کہ مجھے ایسی طرح بنا دیا جائے۔ میں جس کا مذاق اڑا رہا ہوں، جس کو میں کمتر سمجھ رہا ہوں، جس کو میں ذلیل سمجھ رہا ہوں، ایسا نہیں میں خود ذلیل ہو جاؤں اللہ کے نزدیک، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی کتے سے بھی میں کوئی مذاق اڑاؤں، کسی کتے کو بھی پتھر ماروں، کسی کتے کو بھی تکلیف دے دوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کیسے ایسا نہ مجھے کتا بنا دیا جائے۔ انا للہ، میں اللہ تعالیٰ سے یہ ڈرتا ہوں کہ مجھے کتا بنا نہ دیا جائے۔ دیکھا اللہ کے نیک بندے تو ایسے ڈرتے رہے، مذاق اڑانے سے، استہزاء کرنے سے، دوسروں کے عیوب کو ذکر کرنے سے ہمیں کتنا فکر ہونا چاہیے۔ اسی حالت میں جس حالت میں ہم رہ رہے ہیں ہر ایک کو معلوم ہے، ایسی حالت میں ہمیں ان استہزاء سے، مذاق اڑانے سے، ایک مسلمان کے عیوب کو ذکر کرنے سے، اس پر ہنسنے سے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ خوب خیال کرو، اصلاح معاشرہ کی یہ بہت بڑی ایک نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حجرات کے اندر اہتمام سے ایمان والوں سے ذکر فرمایا کہ ایمان والے ایک دوسرے کے استہزاء نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، اس کی وجہ سے معاشرہ تھے و بالا ہو جاتا ہے، اس میں خلل پڑ جاتا ہے، آپس میں عداوت آ جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، مخالفت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی زندگی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لہذا اللہ کے ناپسند طریقہ کسی حالت میں اختیار نہ کرو۔ اے میرے خاص بندو، علماء نے فرمایا اس آیات کریمہ میں خصوصی طور پر مردوں کو ذکر کیا قوم کے لفظ سے، چونکہ قوم بنتی ہے مردوں سے اصل میں، اور عورتوں کو بھی مستقل طور پر ذکر فرمایا تاکہ عورتوں میں بھی یہ بیماری ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مذاق اڑاتی ہیں، اس کے عیبوں کو نکالتے ہیں، عیبوں کا ذکر
کرتے ہیں دوسرے کے سامنے اس پر ہنسی مذاق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اہتمام سے ذکر کیا اور کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ تم کیوں مذاق اڑا رہی ہو؟ اس لیے جس کی مذاق اڑا رہی ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہو، اس کے اندر کوئی خوبی ہو۔ اس لیے فرمایا خلاصہ مطلب یہ ہوا کسی کے حالت کو، کسی کے صورت کو، کسی کے شکل کو، کسی کے ظاہری حالت کو دیکھ کر اس پر کوئی حکم نہ لگاؤ برائی کا، ٹھیک ہے؟ کسی کے حالت کو دیکھ کر، کسی کے ظاہری شکل اور صورت کو دیکھ کر اس پر کوئی حکم نہ لگاؤ۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی خوبی رکھا ہو، وہ خوبی کی وجہ سے وہ اپنے ظاہری حالت اگرچہ بظاہر بری ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک مقبول ہو، وہ تو مقبول ہو اور تم مذاق اڑانے کی وجہ سے، استہزاء کرنے کی وجہ سے خود مردود ہو جاؤ۔ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تو مقبول ہو اور مذاق اڑانے والا خود مردود ہو جائے، یہ کتنے بڑے نقصان کی، خسارے کی، عیب کی بات ہے۔ اس لیے اس سے منع فرما دیا۔ اسی کو بعض بزرگوں نے فرمایا ناز تقوی سے پھر اچھا ہے نیاز رندی، جاہ زاہد سے اچھی ہے پھر میری رسوائی۔ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے مگر اس کو اپنے نیکی پر فخر ہے، نیکی پر تکبر ہے، نیکی کو اجالا کرتا ہے اور یوں کہ خیال کرتا ہے میں اللہ کے نزدیک مقبول ہوں۔ کہتے ایسے اچھے آدمی کے مقابلے میں ایک رندی ہو، فاسق فاجر عورت ہو، یہ بہتر ہے جبکہ اپنے کو گناہگار سمجھتی ہو۔ ایک فاسق فاجر آدمی ہے، ایک فاسق فاجر عورت ہے، وہاں ٹھیک ہے فاسق فاجر مگر اپنے کو گناہگار سمجھتی ہے اللہ کے نزدیک میں گناہگار ہوں۔ تو ایک بزرگ ترین انسان مگر اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، نمازی سمجھتا ہے، پاک دامن سمجھتا ہے، دیکھو میں اللہ کے نزدیک مقبول ہوں، محبوب ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اس سے کہیں بہتر وہ فاسق فاجر مرد، فاسق فاجر عورت اللہ کے نزدیک بہتر ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہو، اقرار کرتی ہو اور اپنے کو کمزور سمجھتا ہو، اللہ کے نزدیک اپنے کو گناہگار سمجھتا ہو۔ پاک دامان ہو کر اپنے کو تکبر میں آ جانا، ایک گناہگار ہو کر عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا ہو جانا، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی کو کہا ناز رندی سے نیاز رندی بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیات کریمہ میں دوسری چیز جس کی اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اصلاح کے متعلق ذکر فرمایا وہ یہ لفظ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے ذات کی، اپنے آپ کی کوئی عیب نہ نکالو اور اپنے عیب کی اپنے کو تانا نہ دو۔ دیکھو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لمس کہتے ہیں عیب نکالنا، عیب پر تانا دینا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، دوسری جگہ پر ان عیب نکالنے والے پر جہنم کی وعید بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پر یہ فرمایا اپنے عیب نہ نکالو، اپنے عیب پر تانا نہ دو۔ کیا کوئی آدمی اپنے عیب نکالتا ہے؟ کوئی اپنے آپ پر تانا دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ وہ ایسے کہا ہے جس سے جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو اپنے آپ کو کون قتل کرتا ہے؟ لیکن قتل کا ذریعہ بنتا ہے، اپنے آپ کو قتل کرتا نہیں لیکن قتل کا ذریعہ بنتا ہے۔ کس طرح؟ جب ایک دوسرے کو قتل کرے گا تو مقتول کے اولیاء، مقتول کے یار و مددگار، مقتول کے اقربا اس کو چھوڑے گا، اس کو قتل کر دے گا۔ تو سب سے پہلے جو قاتل تھا اس کو قتل کر دیا، تو قاتل نے دوسرے کو قتل کر کے اپنے قتل کا سبب بنا، قاتل نے دوسرے کو قتل کر کے اپنے قتل کا سبب بنا۔ لہذا یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسرے کے عیب نکالنے کا، دوسرے کے طعنہ دینے کا سبب بھی نہ بنو کہ دوسرے آدمی تم کو طعنہ دے۔ جب تم دوسرے کو طعنہ دو گے وہ دیکھتا رہے گا، وہ بھی تم کو طعنہ دے گا۔ اس لیے کہ ہر کوئی آدمی اپنے اپنے طور پر کسی نہ کسی عیب کے اندر مبتلا ہے نا۔ کوئی کتنا آدمی پاک صاف ہو، نیک ہو، صالح ہو، اچھا ہو، مگر کچھ نہ کچھ اس کے اندر کوئی خرابی تو ہے ہی۔ اس لیے فرمائی وہ خرابی دوسرے آدمی دیکھتا ہے، تم نہیں دیکھتے۔ اسی کو کہا مقولہ کے طور پر کیا فیک عیوب وللناس اعین، فیک عیوب، تیرے اندر بہت سے عیوب ہیں اور لوگوں کے لیے آنکھیں ہیں، لہذا لوگ اپنے آنکھ سے تمہارے عیب کو دیکھتا۔ تم دوسرے کو عیب دیکھ کر طعنہ دے رہے ہو، عیب نکال رہے ہو، اس میں برا بھلا کہہ رہے ہو، تو دوسرا آدمی بھی تمہیں طعنہ دے گا، تمہارے عیب نکالے گا۔ اب معاشرے کے اندر ایک اختلاف پیدا ہو گیا ایک دوسرے کو طعنہ دینے کا، یہ اس کو طعنہ دے، یہ اس کو طعنہ دے، آپس میں الزام، آپس میں جھگڑا فساد پیدا ہو گیا۔ جھگڑا فساد سے اس امت کے خیر شروع سے بھی یہ ختم ہو گیا ہے۔ جہاں بھی جھگڑا فساد آ جاتا ہے خیر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے رمضان کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نکلا اس نیت سے شب قدر بتا دے۔ رسول اللہ نے گھر سے باہر آیا اس نیت سے شب قدر کی تعیین، خاص کر کے کون سی رات ہوتی ہے وہ بتا دے، لیکن راستہ میں دیکھا دو آدمی لڑ رہا ہے، کہتے اس لڑنے کی، مخالفت کرنے کی، جھگڑا فساد کی نحوست کی وجہ سے وہ جو خیر برکت رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دل میں دیا تھا دل سے اڑا لیا، دل سے ختم کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے امت اس خیر برکت سے محروم ہو گئی۔ دیکھا جہاں بھی اختلاف پیدا ہو، جہاں بھی عداوت پیدا ہو، جہاں بھی ایک دوسرے سے مخالفت پیدا ہو، خیر برکت ختم ہو جاتی ہے، خیر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج یہی حال ہے، ایک دوسرے کو طعنہ دیتا ہے، ایک دوسرے کے عیب نکالتا ہے، تو یہ آدمی بھی اس کو طعنہ دیتا ہے، اس کا عیب نکالتا ہے، آپس میں اختلاف، آپس میں فساد، آپس میں عناد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دیکھو اے معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے معاملہ نہ کرو، ایک دوسرے کو طعنہ دینے لگو، ایک دوسرے کے عیب نکالنے لگو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگو، یہ نہ کہو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دیکھا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے طعنہ نہ دیا کرو، اس سے بچو جہاں تک ہو سکے، تاکہ معاشرہ اچھی زندگی بن جائے، معاشرے میں اچھی صفت آ جائے، تمہاری زندگی عمدہ سے عمدہ بنے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے بندے عمدہ طریقے سے، اچھے اخلاق سے، اچھے صفات سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتا رہے۔ جیسے دوسرے حدیث میں فرمایا وَلَا تُقَاطِعُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا،
آپس میں بغض عداوت نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے حسد وغیرہ نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے عداوت نہ کرو، اللہ کے بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندوں زندگی گزارو۔ وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو بھائی بھائی بن کر کب رہے گا؟ جب ایک دوسرے کے تانا نہیں دے گا، ایک دوسرے کے عیب نہیں نکالے گا، ایک دوسرے کے استہزاء بھی نہیں کرے گا، تو جا کر آپس میں یہ معاشرہ اچھے حالات میں، معاشرہ اچھی صفت میں رہے گا، ہر ایک کے لیے خوش نصیبی ہے۔ جب معاشرے میں فساد ہو جاتا ہے، فتنہ پھیل جاتا ہے، تو ہر ایک کو خوف رہتا ہے کسی فتنے میں ہم مشغول نہ ہو جائے۔ خدا نخواستہ ایسے حالات میں اگر گولی چلنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے لگے، تو ہم اجتماعی طور پر جو مجلس کرتے ہیں، نیک مجلس میں کون آ سکے گا؟ تو نیک مجلس کا نہ ہونے کا ذریعہ بننا اس امت کے لیے نحوست ہے، امت کے لیے نحوست ہے۔ نیک مجلس کا ہونا امت کے لیے خیر برکت کا ذریعہ ہے۔ تو برے اخلاق سے، برے معاشرے سے، برے بدزنی سے، تانا زنی سے، ایک دوسرے کے عیب نکالنے سے آپس میں معاشرہ بتے والا ہو جاتا ہے، برا بالا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر برکت اٹھا لیتا ہے، خیر برکت اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچنے کے لیے، اس سے بھی پرہیز کرنے کے لیے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ نیک بختی اور خوش قسمت اور نیک بختی ایسی میں ہے جیسے اکابر نے فرمایا کہ انسان دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنے عیب دیکھے اور اصلاح کرتے رہے۔ خوش قسمت اور نیک بختی ایسی میں ہے انسان کے لیے کہ انسان دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنے عیب دیکھتے رہے اور اس کی اصلاح کرتے رہے۔ جو آدمی اپنے عیب کو دیکھ کر اصلاح میں مشغول رہے گا، اس کو یہ فرصت کہاں دوسرے کے عیب دیکھے، اس کے لیے وقت کہاں دوسرے کے عیب دیکھے، وہ تو اپنے عیب کی اصلاح سے فارغ نہیں ہو رہا۔ جیسے ہندوستان کے آخری مسلمان بادشاہ ظفر نے فرمایا، جو مشہور شعر ہے، نتی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر یوں نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ دیکھا، ہم دوسروں کے عیب و ہنر اس وقت دیکھتے ہیں جب اپنے عیب کا خبر نہیں رہتا، اپنے عیب کا پتہ نہیں چلتا، اور خود انسان اپنے بے شمار عیبوں پر مشغول ہے۔ انسان کے اندر بہت سے عیوب ہیں، بہت سے عیب ہیں، بہت سے گناہ کے اندر انسان مبتلا ہے، روایات خرافات کے اندر مبتلا ہے، اللہ کے ناراضی کے اندر مبتلا ہے۔ دن رات اس کے آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، اس کے زبان سے، ہاتھ پیر سے گناہ ہوتا رہتا ہے، گناہ ہوتا رہتا ہے، گناہ ہوتا رہتا ہے۔ گناہ کا مطلب بھی ہم بتاتے رہیں تاکہ یہ نہ سمجھے گناہ صرف بدکاری کا نام ہے، گناہ صرف چوری کا نام ہے، گناہ صرف قتل کا نام ہے۔ یہ نہیں، گناہ کس کا نام؟ بھائی کوئی بتاؤ، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جلدی بولو، جلدی بولو۔ ہر وہ قول و فعل و نقل و حرکت جو اللہ کی مرضی کے خلاف۔ چلو پھر کہو۔ ہر وہ قول و فعل و نقل و حرکت جو اللہ کی مرضی کے خلاف۔ بس اتنی سی گناہ کے لیے اتنے کم کافی ہے۔ انسان کے نقل حرکت، قول و فعل اللہ کے مرضی کے خلاف۔ تو اب دیکھو اس اعتبار سے نظر کر کے ہم جب زندگی گزارتے ہیں، اس سے ہمارے آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ پیر سے کتنے ایسے قول و فعل نقل حرکت ہو رہا ہے جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، دن میں، راتوں میں، گھنٹوں میں۔ دیکھا، گناہ کے اندر مشغول ہے۔ تو ہر آدمی جب اپنے اعتبار سے گناہوں کے اندر مشغول ہے اور گناہوں کی اصلاح میں ہے، یہ خوش نصیب انسان،
اس لیے آقا نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے عیبوں کو دیکھ کر عیبوں کے اصلاح کے پیچھے پڑا رہتا ہے. اس کو دوسروں کے عیب دیکھنے کی فرصت کہاں، اس کو دوسرے کے عیب دیکھنے کے لیے فرصت کہاں. اس لیے بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا دو آنکھی جو اللہ تعالیٰ نے دی، ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھنے کے لیے ہے اور دوسرے آنکھ سے دوسروں کے اچھائی اور بلائی نیکیاں دیکھنے کے لیے ہے. اللہ نے دو آنکھیں دی تاکہ ایک آنکھ سے اپنے عیب کو دیکھے، اپنے برائی کو دیکھے، اپنے گناہ کو دیکھے، اور دوسرے آنکھوں سے دوسرے کے بلائی کو دیکھے، دوسرے کے نیکی کو دیکھے، اچھائی کو دیکھے. تو جو آدمی اپنے برائی کو دیکھتا رہے گا، دوسرے کے بلائی کو دیکھتے رہے گا، وہ خوش نصیب نہیں. وہ کون ہے؟ اس لیے فرمایا خوب سمجھ لو، یاد رکھو. اکابر کا یہ مقولہ ہے کیا؟ خوش نصیب وہ آدمی ہے، نیک بخت وہ آدمی ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھے اور اپنے عیبوں کے ظاہر کرنے کے، اصلاح کرنے کے فکر میں لگے رہے. اللہ تعالیٰ یہ حالت ہم سب کے لیے بنا دے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھتا رہے، اپنے کمزوری کو ہم دیکھتے رہیں اور اس کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. یہاں مل کر بیٹھنے کا اور باتوں کو ذکر کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم اپنے عیبوں کو دیکھیں، اپنے عیبوں کو دیکھیں. اکابر نے فرمایا مجلس میں آنے سے کم سے کم فائدہ یہ ہوتا انسان کو اپنے عیوب پر، اپنے گناہوں پر نظر پڑ جاتی ہے. مجلس میں، نیک مجلس میں آنے سے، بیٹھنے سے، باتوں کے سننے سے کم سے کم فائدہ یہ ہوتا انسان کو اپنے عیوب، اپنے گناہ، اپنے معصیت نظر آتی ہے. دیکھو ہم کتنے گناہوں کے اندر مشغول ہیں. ہمارے آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، اپنے پیر، ایک ایک عضو سے ہم کتنے گناہ کرتے رہے ہیں. یہ خیال آتا ہے، یہ دیکھتا رہے. جو آدمی یہ دیکھتا رہے گا، بالخصوص کی اصلاح بھی کرتا رہے گا، تو وہ خوش نصیب نہیں تو کیا ہے؟ خوش نصیب وہ آدمی ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھ کر اصلاح کرتا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مارا گیا، وہ شہید ہونے کا اب جان تھوڑی سی باقی ہے، اس وقت ایک جوان آیا ان کو عیادت کے لیے، عیادت کر کے جا رہا، دیکھا ان کی لنگی ٹخنے سے نیچے لٹکی ہوئی ہے. تو اس کو بلایا، اے جوان، اللہ کا اتق اللہ سے ڈر، اپنے پاجامہ کو، اپنے شلوار کو، اپنے لنگی کو اٹھا لے، زمین سے بچا لے اور اللہ کی رضامندی حاصل کر لے. آئے لے موت کے وقت، اس کے بعد 2 منٹ کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے. دیکھا اللہ کے نیک بندے ابتدا سے لے کر انتہا تک دوسروں کی اصلاح، دوسروں کی بھلائی دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرما دیا. تو یہی بات نظر آتی ہے جب اللہ کا کوئی بندہ مجلس میں آتا ہے، نیک باتیں سنتا ہے، تو کم سے کم فائدہ یہ ہوتا ہے اپنے عیوب، اپنے گناہ، اپنے کوتاہی نظر آتی ہے. تو اس کو چاہیے جب نظر آ جائے تو اس کی اصلاح بھی کرے، اصلاح بھی کرتا رہے. تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیات کریمہ میں اصلاح معاشرے سے متعلق فرمایا، یہ تو 2 بات ہوگی، ایک استہزاء اور طعنہ دینے کا. اور تیسری بات جو فرمائی وہ یہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. سن لو، خوب سن لو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو. خلاصہ اس کا یہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. تنابز بالالقاب یہ ہے کسی کو پکارتے وقت
دیکھو اس سے بھی اصلاح معاشرہ ہوتا نہیں ہوتا اندازہ لگاؤ. جب دوسرے کو پکارو گے، دوسرے کا نام لو گے، برے لقب سے نہ پکارو. انسان کے برے لقب بھی ہوتے ہیں، اچھے لقب بھی ہوتے ہیں، اچھا نام بھی ہوتا، برا نام بھی ہوتا. صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ جب ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم میں سے ہر ایک کے کئی نام ہوتے ہیں. ایک نام شرافت کا، ایک نام ذلت کا ہوتا ہے. جب ایک دوسرے کو بھولنے میں، بلانے میں، نام لینے میں ذلت کا نام لیتا تو آپس میں جھگڑا فساد ہو جاتا. مجھے اس برے نام سے کیوں ملقب کیا، کیوں نام لیا؟ دیکھا تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو کیا آیات اتاری، وَلَا تَنَابُزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے کسی کو پکارو نہیں، برے لقب سے نہیں پکارو. اچھے لقب ہو اسے لو، کم سے کم بھائی کہہ دو نا، کم سے کم مسلمان ہیں، بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے فلاں ہیں. اچھے نام سے ذکر کرو، نہ کہ برے لقب سے پکارو. کہتے ہیں ضیاء الحق جب یتیموں اور معذوروں کی اسکول میں دیکھنے کے لیے گیا تھا ایک دفعہ ان کی حکومت میں، تو انہوں نے جو بات کہی دی لوگوں سے، ان میں سے ایک بات یہ آئی، لوگوں ان معذوروں کو اس کے عذر کی وجہ سے ان کے نام لے کر نہ پکارو. کوئی کانا ہے اس کو کانا نہ کہو، کوئی لنگڑا ہے اس کو لنگڑا نہ کہو، کوئی لولا ہے اس کو لولا نہ کہو، کوئی اور معذور ہے اس عذر سے اس کو نہ پکارو، اس کے دل پر اثر پڑے گا. ان معذور بچوں کو ان کے عذر کے نام لے کر کبھی نہ پکارو، اس لیے اس کے ان کے دلوں پر ایک برا اثر پڑے گا. دیکھو اس وجہ سے مجھے یہ کہا گیا، مجھے اس وجہ سے کہا گیا. تو کسی تہذیب میں یہ اچھا نہیں سمجھا گیا کسی کو برے لقب سے پکارا جائے، برے لقب سے پکارا جائے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض تفسیروں میں آیا ہے ایسی آیات کے ماتحت کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ انصاروں کے 2-4 نام ہیں، بعض نام سے وہ ناراض ہوتے ہیں. رسول اللہ نے اس نام لے لیا، چونکہ مشہور ہے ہر نام، تو مشہور نام لے لیا، مگر وہ اچھا نہیں سمجھتا تھا. تو دوسرے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نام اس کا تو ہے ٹھیک ہے، مگر یہ اس نام سے پکارنے کو، اس نام لینے کو اس کے حق میں وہ اچھا نہیں سمجھتا. کہتے اسی پر یہ آیات اتری روایت کے مطابق وَلَا تَنَابُزُوا بِالْأَلْقَابِ، کیسے وہ اچھے لقب سے پکارو، اچھے نام سے لیا کرو. جیسے طالب علم کو ہم مولانا کہتے ہیں، دیکھو یہ مولانا کہہ دیا خوش ہو گیا، وہی لڑکا کہہ دیا، فلاں کہہ دیا، اس سے کا دل خوش نہیں ہوگا. تو معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے، معاشرے کو اچھے تہذیب دینے کے لیے، معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان دوسرے کو لقب میں اچھا سے اچھا لقب دے کر پکارے، برے لقبوں سے اس کو نہ پکارا جائے، نہ پکارا جائے. یہ 3 اہم سے اہم نصیحتیں اصلاح معاشرے سے متعلق. پہلے نمبر استہزاء، دوسرے نمبر طعنہ دینا، عیب بتانا، چوتھے نمبر میں برے لقب سے پکارنا. یہ تینوں باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. تینوں برائیوں کو ذکر کرنے، تینوں کے بارے میں منع کرنے، اصلاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بدتر نام گناہ کا ہے ایمان کے بعد، بدتر نام گناہ کا ہے ایمان کے بعد. جب تم نے ایمان لے آیا، اب کسی کو برے نام سے لے کر اس کو دل دکھانا، اس سے بدتر، اس سے گناہ بڑھ کر اور کوئی نہیں. دوسرے کے دل کو دکھانا،
جب اس کا 2-3 نام ہے، اچھے نام نہیں لیا، برے نام لیا، برے لقب لیا، اچھا لقب نہیں لیا تو اس کے دل دکھا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کے دل دکھانے کا گناہ بدتر سے بدتر گناہ ہے ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ، سب سے اہم گناہ، سب سے مبغوض گناہ جو اللہ کو پسند نہیں، وہ یہ ہے کسی کے دل دکھاؤ برے لقب سے نام لے کر۔ دیکھا کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اہتمام سے فرمایا، اس کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔